الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجاسات میں سے کل ہم نے استحالہ پڑھا تھا اور انقلاب پڑھا تھا۔ کیا؟ استحالہ اور انقلاب۔ استحالہ کی تعریف میں نے عرض کی تھی کہ ایک چیز کی جنس تبدیل ہو جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حالت تبدیل ہو جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استحالہ۔ مثلا نجس لکڑی جو ہے وہ جل کر راکھ بن جائے تو وہ راکھ کیا ہوگی؟ پاک ہوگی۔ کتا گر کر نمک کی کان میں مر جائے اور پڑا رہے اس کی ہڈیاں کھال بال وغیرہ گل سڑ جائیں تو جس جگہ گرا ہے اس جگہ کا نمک کیا ہے؟ وہ پھر پاک ہو جائے۔ یہ کیا تھا؟ استحالہ۔ اور انقلاب کے متعلق بھی عرض کیا تھا کہ جو ایک مثال رہ گئی تھی کل، وہ میں آج آپ کو عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ آج کل موسم ہے مچھروں کا، ٹھیک ہے نا؟ مچھر کا انسان کا خون جب مچھر کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے۔ انسان کا خون جب مچھر کے پیٹ میں چلا جائے گا تو وہ پاک ہے۔ مثال کے طور پر رات کو مچھر ہمیں کاٹتا ہے تو خون نکل کے ہمارے کپڑوں کے اوپر لگ جاتا ہے، لگتا ہے نا؟ مچھر کو ہاتھ مارے تو مر جاتا ہے اور وہ خون کپڑوں کے اوپر لگ جاتا ہے۔ اب وہ انسان کا خون نہیں ہے، ہمارا خون نہیں ہے، وہ مچھر کا خون ہے۔ تو مچھر کا خون کیا ہے؟ پاک ہے۔ کسی بھی فقہ کی کتاب میں توضیح المسائل میں دیکھیں، تحفۃ العوام میں دیکھیں، کسی بھی مجتہد کا فتویٰ دیکھ لیں، انسان کا خون جب مچھر کا جزو بدن بن جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ وہ مچھر جب چوستا ہے تو فوراً اسے مار دیں، تو ابھی تو وہ اس کا جزو بدن بنا نہیں، ہضم ہی نہیں ہوا اس کے پیٹ کے اندر، تو ہم نے مار دیا ہے تو اس کا جزو بدن وہ نہیں بنا، تو کیا یہ پاک ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جیسے ہی انسان کا خون مچھر کے پیٹ میں مچھر میں منتقل ہوگا، وہ مچھر کا خون ہے، اب وہ انسان کا خون نہیں ہے۔ فوری کاٹنے کے فوراً بعد آپ اسے اگر ماریں تو جو خون اس کے جسم کے اوپر لگے، اس کے جسم سے نکلے گا، وہ خون کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ کیا ہے؟ انقلاب۔ مثال میں نے کل عرض کی تھی انقلاب کی کہ شراب سرکہ بن جائے، شراب سرکہ بن جائے تو یہ جو ہے وہ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ انگور کی شراب سرکہ بن جائے، اچھا کھجور کی شراب سرکہ بن جائے یا اس میں سرکہ ڈال کے خود بنائی جائے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ آج ہم پڑھیں گے انتقال۔ کیا پڑھیں گے؟ انتقال۔ وہ کل والی مثال، ابھی جو میں نے مثال دی ہے مچھر کے خون والی، وہ اب اس میں انتقال میں آئے گی۔ کس میں آئے گی؟ انتقال میں آئے گی، استحالہ میں نہیں۔ استحالہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ حالت کا تبدیل ہو جانا، ایک حالت سے دوسری حالت میں چلا جانا۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ایک کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ گندم سے ہم نے آٹا پسوایا ہے، تو نجس گندم تھی، آٹا پسوایا ہے، گندم کی حالت تبدیل ہو گئی ہے، آٹے کی صورت میں آ گئی ہے، تو کیا وہ آٹا پاک ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پاک نہیں ہوگا، وہ پاک نہیں ہوگا، چونکہ گندم جو ہے وہ اب آٹا جو ہوتا ہے اس کو آپ کوئی سوال کرتا ہے یہ کس چیز کا آٹا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ گندم کا آٹا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ گندم کا آٹا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جو کا آٹا ہے، جو اور گندم کا لفظ ساتھ آتا ہے نا، اس وجہ سے وہ حالت اس کی تبدیل ہوئی ہے لیکن جنس اس کی تبدیل جو ہے نہیں ہوئی، اس وجہ سے وہ نجس گندم کا آٹا نجس جو کا آٹا نجس، وہ پاک شمار نہیں ہوگا۔ درود پڑھے محمد و اہل بیت محمد۔ طاہر چیز ہے انتقال، یہ انتقال کس چیز کو پاک کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، اگر انسان یا حیوان کا خون کسی ایسے حیوان میں منتقل ہو جائے، انسان یا حیوان، سوال پیدا ہو سکتا ہے نا، گائے بھینس وغیرہ بھی گھر کھڑی ہوتی ہے، بکرے بھیڑ وغیرہ بھی گھر کھڑی ہوتی ہے، ان کا خون اب مچھر جب چوسے، ہاں ان کی مثال ایسے دے سکتے ہیں کہ جس طرح وہ جانوروں کو پسوں جو ہے ہوتے ہیں، پسوں وہ جانوروں کو لڑتے ہیں اور خون چوستے ہیں ان کا، تو اب وہ خون جو ہے وہ جانور کا ہے یا پسوں کا؟ پسوں کا خون ہے۔
ٹھیک ہے، اس کے جسم میں جب وہ منتقل ہوگا تو وہ خون کیا ہے؟ ٹھیک ہے، پاک ہے۔ جس میں خون نہیں ہوتا اور وہ خون اس حیوان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مچھر میں خون نہیں ہوتا، پسو کا اپنا ذاتی خون کوئی نہیں ہے۔ جس چیز کا خون نہیں ہوتا، انسان کا خون اس کے بدن میں چلا جائے تو اس کو کہتے ہیں انتقال، اور جب اس کے بدن میں جائے گا تو وہ خون کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ جیسے اگر مچھر انسان کا خون چوس لے اور وہ مچھر کے بدن کا حصہ بن جائے، اب مچھر سے نکلنے والا خون کیا ہے؟ پاک ہے۔ علاج کے لیے انسانی جسم سے بعض حشرات، یہ بات سمجھنے والی ہے، علاج کے لیے انسانی جسم سے بعض حشرات کے ذریعے، حشرات کسے کہتے ہیں؟ کیڑے مکوڑے۔ جونک ایک چیز ہوتی ہے، آپ نے تو کسی نے دیکھی ہوگی اور کسی نے نہیں دیکھی، ہم نے تو دیکھی ہے، جلم جسے بولتے ہیں، جلم، اس کو اردو میں جونک کہتے ہیں۔ اور ادنی جلمہ لڑائیاں بھائی، وہ جلم جو ہوتی ہے وہ بھی علاج کے لیے پرانے حکماء استعمال کرتے تھے، یعنی کسی کو الرجی ہے یا کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے خون کے خرابے کی وجہ سے، تو وہ جل میں لڑایا کرتے تھے۔ اور گندا خون چوستی ہے جلم، صاف خون نہیں چوستی، تو انسان کے جسم سے وہ گندا خون چوس لیتی ہے جلم، اور پھر وہ جلم کا حصہ بن جاتا ہے خون، تو اب جو ہے وہ خون کیا ہے؟ یہاں پر اختلاف ہے، یہاں پر اختلاف، چونکہ وہ کافی مقدار میں چوستی ہے جلم جو ہے، وہ انسانی جسم سے وہ گندا خون کافی مقدار میں چوستی ہے، لہذا وہ خون، آیت اللہ سستانی صاحب اور مراجع عظام بتا رہے ہیں کہ وہ خون جلم کا، انسان کا خون جو ہے وہ جلم کے حصے کا جو ہے جسم کا حصہ نہیں بنتا، لہذا وہ خون کیا ہے؟ چاہے اس کے پیٹ میں ہی چلا جائے وہ خون پاک نہیں ہے، نجس ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وصلی اللہ علی محمد۔